اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر آج کل کے مسلمان، اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کی تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا۔ اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی۔ بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے، لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلے جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت
سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا؟ اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا؟ ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے